بولو بھائی، گوشت بند رہے یا چالو؟ ارے بھائی لوگ بول رہے چالو، میں کہہ رہا ہوں بند بھی ہو گیا تو کیا ایمان دھرم چھوڑ دو گے؟ نہیں چھوڑنا، آلو کے پیچھے پڑ جانا، بھنڈی کے پیچھے پڑ جانا، مولی کے پیچھے پڑ جانا۔ لوگ کہیں گے کہ آلو کی قیمت 100 روپے ہوگی، بولو اور بند کرو ٹکیا کم وقتو، اور بند کرو۔ ایک بات یاد رکھنا، ہم اس باپ کے بیٹے ہیں جو کھانے پینے کے لیے جنت سے بھی باہر آ گئے۔ یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ سب جو للو پنجو گولی سب جھنجھنا بجا رہے، سب کچھ ہونے والا ہے۔ ارے فرق اتنا ہے، پہلے 100 روپے تھا تو بغیر سیکورٹی اور پروٹیکشن کے تھا، ہے نا، ہائیجینک نہیں تھا، ہیلتھی نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ 200 روپے ہو جائے گا، پولیس کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ، دروغہ جی پہنچائیں گے۔ ارے اللہ تعالیٰ انتظام کرائے گا پروٹیکشن کے ساتھ۔ کہا کہ پہلے بغیر ڈھکے لے جاتے تھے، بات بھی صحیح ہے، بیوی اور گوشت دونوں کو بغیر ڈھکے مت لیے جائے کرو، اس پہ کوے کی نظر پڑتی ہے، اس پہ آوارہ کی نظر پڑتی ہے نا۔ تو تم نے بیگم کو تو نقاب پہنا لیا تھا، گوشت تمہارا کھلا ہوا تھا، اللہ نے بھیج دیا حکومت کو کہ اس پہ بھی کور لگواؤ، تو دیکھو ڈھکوا دیا کہ نہیں ڈھکوا دیا؟ بولو ڈھکوایا کہ نہیں ڈھکوایا؟ اچھا مسلمان بولو، پہلے گوشت کھل کر بکتا تھا جی، اب ڈھک کر بک رہا ہے نا، تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بد دعا دینی چاہیے؟ بھائی میں تو آج کے جلسے میں اپنے ماننی سرکار کو دھنیہ واد کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری صحت کا بڑا خیال رکھا، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے۔ ایک نوجوان ایک بڑھیا گر گئی، نوجوان ہمدردی میں آگے بڑھا اور اس نے بڑھیا کو اٹھایا اور کہا بڑی می چوٹ تو نہیں لگی؟ بڑھیا بولی نہیں بیٹا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، جس طرح تو نے مجھے اٹھایا اللہ تجھے اٹھا لے۔ تو ہم تو بھائی ہم بھی دعائیں دے رہے ہیں، ہم دیکھیں بد دعائیں نہیں دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ نے ہمارا خیال رکھا، اللہ آپ کا خیال رکھ لے۔ ہم جانتے اس بڑھاپے میں کچھ ہو نہیں پائے گا، مگر پھر بھی دعا دے رہے کہ اللہ آپ کا خیال رکھ لے۔ مسلمانوں اب ایسا کیجئے، ابھی ٹینشن منشن چھوڑیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹینشن چھوڑیے، ایک کام کیجئے، ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ارے کیا کرنا ہے، کھا کے بھی مرنا ہے، نہیں کھا کے بھی مرنا ہے، کھا کے مرتے ہے نا۔ ایک بات بتاؤ، ٹائم لیمٹ فکس ہے کہ نہیں؟ فکس ہے۔ اگر زندگی ایکسٹینشن کرنے کی اجازت ہوتی تو خدا کی قسم اپنی زندگیاں دے کر اپنے شیخ کی زندگی کو خدا سے مانگ لیتا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ کام جب ابو بکر محمد رسول اللہ کے لیے نہیں کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم جیسا بھٹیارا اللہ کے ولیوں کے لیے کیسے کر سکتا ہے؟ عزیزان ملت بہت ٹینشن ہو گئی، یہ ٹینشن وہ ٹینشن، آج یہ ایشو کل وہ ایشو، ہم بھی پک چکے ہیں، اب ہم بھی پک چکے ہیں، بہت ٹینشن ہو گئی۔ ایک کام کیجئے، اب انجوائے کیجئے، انجوائے، مزہ لیجئے، ہاں مزہ لیجئے۔ اب مزہ لینے کا نسخہ بتا دے رہا ہوں۔ آپ کو اگر تیز نیند آ رہی ہو، اور تیز نیند آ رہی ہے، سونا ہے، اب جب نیند تیز آئے اور آپ کے سرہانے میں کوئی جنریٹر چل رہا ہو، جنریٹر، تو جنریٹر مشین خاموش رہتی ہے، آواز ہوتی ہے اس میں، ایک سائلنٹ والا بھی آتا ہے، ساؤنڈ لیس جنریٹر بھی آتی ہے، لیکن آواز والی جنریٹر، یا یوں کہہ لیں کہ جلسہ ہو رہا ہے اور بھینکر مولانا جیسے بھارت کے ٹی وی میں بیٹھے ہوئے اینکر ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی منہ کھولتا ہے تو بھینکر معلوم ہوتا ہے۔ پہلے جب بیٹھتا ہے لپسٹک پاؤڈر لگا کے تو لگتا ہے شریف آدمی ہے، منہ کھولنے کے بعد پتہ چلتا ہے کبوتر نہیں کوا ہے۔ میں جب ٹی وی میں ڈیبیٹ میں بیٹھتا ہوں تو ایک پروکتا ہے بیچارہ، وہ میرا شروع کرتے ہوئے ایسے کرتا ہے، میں کہہ رہا بھائی انگلی مت دکھا کرو، ہم لوگ مدرسے کے ہیں، یہ سگنل بہت خراب سگنل ہے، اس میں ہمارے استاد لوگ چھٹی دے دیتے، نکل یہاں سے، اور اگر غلطی سے 2 دکھا دیے تو اسٹوڈیو خراب ہو جائے گی، اس لیے ایسے مت کیا کرو۔ سمجھایا ہم نے اس کو، سمجھایا کہ دیکھو ایسے مت کیا کرو، یہ مولانا لوگوں کا پاس ورڈ ہے، یہ کوڈ ورڈ ہے ہم لوگوں کا۔ ہم لوگوں کو ٹہلنا ہو، کچھ بھی ہو، موڈ فریش ہو، نہیں پڑھنا ہو، بدمعاشی کرنا ہو، اچھل کود کرنا ہو، تو یہی سب تو سگنل سے کام لیتے ہیں ہم لوگ۔ اور ہمارے پاس سیٹلائٹ کیا ہے؟ ہمارا تو پرماننٹ سیٹلائٹ ہے، یوں اٹھایا، تم یہاں مت اٹھایا کرو اس کو، سفاری وہ کیا ہے کرو، گندا لگتا ہے، بری بات ہے، یہ سب اچھی بات نہیں ہے۔ اب جلسہ ہو رہا ہے، بہت تیز آواز ہو رہی ہے، بڑی زبردست تقریر چل رہی ہے، دھواں دھار تقریر، آپ کو بہت نیند آ رہی ہے، 3 دن سے آپ جگے ہوئے، آپ کو سونا ہے، آپ کیا کرو گے؟ جلسہ بند کرواؤ گے؟ نہیں۔
اسی کے بغل میں بستر بچھا کے سو جائیے گا. آپ کی جو سائیکالوجی ہے، دماغ کا جو سسٹم ہے قدرت نے جو بنایا ہے، وہ سسٹم اس آواز کے ساتھ کوپریشن کر لیتی ہے، یعنی میچنگ ہو جاتی ہے. اب اس آواز کے ساتھ آپ سو جائیں گے. جتنی زوردار تقریر اتنے زوردار خراٹے. اور آپ آزمائیے گا کہ تقریر آہستہ ہو جائے گی تو خراٹا بھی سلو ہو جائے گا، حالانکہ اس کو کچھ نہیں سنائی دے رہا ہے، مگر کھٹاکھٹ 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 ادھر الا اللہ ادھر ہاں 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 چل رہا ہے. زبردست تقریر اور زبردست خراٹے. اب اس سوئے ہوئے آدمی کو جگانا ہے. دیکھیے بہت زبردست امتحان ہے اب آپ کا. اب اس سوئے ہوئے آدمی کو جگانا ہے. کیسے جگاؤ؟ عبداللہ عمران. مولانا کی تقریر کو ہضم کر لیا، تمہارے چلانے کو کوئی کسی قابل ہوگا؟ ذرا بتاؤ. ارے کوئی قابل ہوگا؟ وہ اتنے بڑے مولانا کی تقریر کو ہضم کر کے سو رہا ہے، آپ عمران چلاؤ گے تو اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ ارے کوئی پڑے گا؟ بتاؤ جی. کچھ نہیں. آپ چلاتے رہو عمران اٹھو اور خراٹتے. کیوں؟ میچنگ ہو جاتی ہے، دونوں میں جوائنٹ ہو جاتا ہے، شیئر ہولڈر ہو جاتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو. ایسے آدمی کو اگر جگانا ہو تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے، مائک بند کر دو. کیوں بھائی؟ مائک بند کر دو. سناٹے کی خاموشی. مائک بند. کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا؟ آپ کو سکون ہوا؟ کہا میں اٹھ گیا. کیوں؟ آواز کی لے میں سو رہا تھا، آواز خاموش ہوئی تو جگ گیا. یہ جو دنیا میں آوازیں ہو رہی ہیں ایک روزانہ صبح و شام، ایک اسٹیٹمنٹ، یہ قبرستان، یہ مشان، یہ رمضان، یہ عید، یہ ٹوپی، یہ ٹرپل طلاق، اور یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ، اڈلٹریز اور لیو ان ریلیشن شپ، اور یہ آج کل مسجد اور مندر، یہ سارے ہنگامے اب اتنے ہو چکے ہیں کہ اب اسی میں ہم جینے کے عادی ہو گئے ہیں. اب اسی میں ہم عادی ہو گئے. اب خوف زدہ نہیں ہے کوئی انشاءاللہ. خوف زدہ ہے؟ ارے بھائی خوف زدہ ہے؟ بالکل نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. اور خوف اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان اس دیش میں اپنے جیون کی لڑائی نہیں بلکہ دیش اور بھارت کی سرکشا اور ایکتا کی لڑائی کو اپنا کرتویہ سمجھتا ہے. ہندوستان کا مسلمان اگر صرف اپنے لیے جیتا تو بہت کچھ کر لیتا. پھر ٹاٹا برلا ہمارا ہی ہوتا، امبانی رحمانی کا ہوتا. ارے بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تھوڑا ہی صحیح فرق ہے. لیکن ہم اپنے لیے نہیں جیے. ہم نے پوری زندگی ہماری دیکھ لو، ہم نے اس ملک کے لیے ہم ترقی کر سکتے تھے. یہ جو کہتے ہیں ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے، ہمارے پاس فیکٹری نہیں ہے، ہم سب کچھ کر سکتے تھے اگر دیش کے پرتی ہم نہیں دیکھتے. لیکن یاد رکھو لوگوں، تم نے ہمیں ریزرویشن نہیں دیا. بھارت کی سرکار سے میں ونمرتا پوروک اور بہت ہی اچھے ریگارڈز کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آزادی کے بعد آپ نے ہمیں آرکشن نہیں دیا، آپ نے ہمیں ریزرویشن نہیں دیا، آپ نے ہمیں موقع نہیں دیا، آپ نے ہم سے محبت نہیں کی، آپ نے ہمیں سینے سے نہیں لگایا. مگر وہ ہم ہیں کہ اتنا سارا نہ ملنے کے باوجود جب بات دینے کی آئی، جب بات دیش کو لوٹانے کی آئی، تو یاد کیجئے جب پاکستان کا ٹینک ایک آوارہ کتے کی طرح امریکہ کے سپورٹ میں بھارت کی طرف آ رہا تھا، تم نے ہمیں کچھ نہیں دیا مگر ان ٹینک پر جان دے کر دیش کو بچانے کے لیے ہم نے ویر کیپٹن عبدالحمید پیش کر دیا. وہ ہم تھے. آپ نے ہمیں ریزرویشن نہیں دیا مگر ہم نے کیپٹن عبدالحمید آپ کو دیا ہے. بولو دیا کہ نہیں دیا؟ آپ نے ہمیں ریزرویشن نہیں دیا، ہم نے اشفاق اللہ خان دیا، ہم نے دیا. آپ نے ہمیں ریزرویشن نہیں دیا، لیکن جب بھارت کو اپنے سندور اور اس دیش کو اپنی رکشا اور سرکشا کی ضرورت پڑتی ہے تو تمل ناڈو کی سڑک پہ ایک 10 سال کا چھوٹا سا بچہ جو دن صبح میں اخبار بیچتا ہے اور دوپہر میں مسجد کے مکتب میں جا کر پڑھتا ہے، اس کو ہم نے تیار کیا اور وقت کا وہ اے پی جے عبدالکلام بنتا ہے. آپ نے ہمیں نہیں دیا لیکن ہم نے اس دیش کو میزائل مین دیا ہے. ہم نے آپ کو لوٹایا. آپ کو کرکٹ کے میدان میں ہم نے ویر دیے، سائنس کے میدان میں ہم نے ویر دیے.
اور اگر دیش کی مخبری کی بات کیجیے گا تو زیادہ چھیڑ چھاڑ مت کیجیے. اگر 20 نام ہمارے آئیں گے تو 200 نام آپ کے گنوا دوں گا. آپ کوئی سیتا ساوتری نہیں ہے, آپ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے. کرائم آپ کے ہاں بھی ہے, کرائم ہمارے ہاں بھی ہے. آئیے اندھکار کا مقابلہ کیسے کیا جائے. چراغ سونے کا ہو یا مٹی کا, اندھیرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اندھیرے کو فرق پڑتا ہے تو چراغ کی روشنی سے فرق پڑتا ہے. سرکار کانگریس کی اور بھاجپا کی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیش میں اگر فرق آتا ہے تو وکاس سے فرق آتا ہے, پازیٹیو تھنکنگ سے فرق آتا ہے, پیار و محبت سے انقلاب آتا ہے. اگر بھارت کی کوئی بھی سرکار دیش کے اندر ایکتا اور اکھنڈتا لائے گی, مانوتا کی رکشا کرے گی, انسانیت کی حفاظت کرے گی اور ہندوستان کی ترقی کے لیے اگر وہ کام کرے گی تو یاد رکھنا ہم پیدائشی کسی کے دشمن نہیں ہیں. اس لیے کہ ہماری تو پالیسی یہ ہے کہ جو جیتا وہ ہمارا چچا نہیں, جو ہارا وہ ہمارا ماموں نہیں. ہمیں پرسنل کیا کسی سے لینا دینا ہے. ہمارا پرسنل پرابلم کسی کے ساتھ نہیں ہے. مسلمانوں اپنے ذہن سے بات نکال دو. ملا جان نے کہا تھا, کلکتے کی ایک مشہور سماجی شخصیت, آج سے 100-150 سال پہلے گزرے ہیں. ملا جان, ان کے نام پر بڑے اسکول وغیرہ ہیں, انہوں نے زمینیں بڑی وقف کی اور بہت اونچے درجے کے آدمی تھے وہ. انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں جتنی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, سنیے غور سے, جتنی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, فرمایا ہر پارٹی کا جھنڈا الگ الگ ہے. بولو بھائی, اس میں کوئی شک, کوئی شبہ؟ جی, ہر پارٹی کا جھنڈا الگ الگ ہے, مگر ایک چیز یاد رکھیے گا, ان سب کا ڈنڈا ایک ہی ہے. کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان سب کا ڈنڈا, نیچے والا ڈنڈا جس سے تمہاری دھلائی ہوتی ہے وہ ایک ہے, مال بیچنے کا جھنڈا سب کا الگ الگ ہے. لہذا مسلمانوں, تمہارا پرسنل ریلیشن کسی سے کچھ نہیں ہے. مسلمانوں, تمہاری بہادری کا دوسرا نام حضرت عمر فاروق ہے اور تمہاری بزدلی کا دوسرا نام زمانہ تاتاری ہے. ہر دور کو ہم نے دیکھا, ہر دور کو ہمارے لوگوں نے دیکھا. اس دور میں جو اکابرین زندہ ہیں, یاد رکھیے, مرنے والوں کو ہم بچا نہیں سکتے, جانے والوں کو روک نہیں سکتے, یہ اللہ کا نظام ہے. لیکن سب سے باکمال انسان وہ ہے جو اپنے زمانے میں اپنے ٹیلنٹڈ لوگوں کا ریسپیکٹ کر لے, اپنے زمانے میں اپنے اٹھنے والے لوگوں کی قدر کر لے. ہمارے زمانے میں جو لوگ ہمیں مل رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے عمر میں بڑے ہو یا عمر سے چھوٹے ہو, اللہ ہمیں ان لوگوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ ہم لوگوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب تک ہمارے بڑے لاٹھی ڈنڈا پکڑ کر قبر میں پاؤں نہ لٹکا دے, ہم لوگ تب تک اکابر تسلیم ہی نہیں کرتے, جب تک کہ 4 آدمی پکڑ کے نہ اٹھائے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو نوازنے پر آ جائے وہ اللہ نوازتا ہے. کبھی اللہ بوڑھوں کو دیتا ہے تو کبھی جوانوں میں اپنی معرفت کو لٹا دیتا ہے. یہ تو اس کی شان ہے, اس کی قدرت ہے. ہم تو صرف اتنا مانگتے ہیں کہ اے اللہ, آپ اپنی نعمت کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے.